ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. تے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، یہ سارے یہ تو آپ. کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیاں. آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی. تاجدار ختم نبوت، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کہ وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ. باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں. دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے. بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. ہاں یہ ہماری سمجھ نہیں آئی. اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اور جو آپ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے. اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں میں کہتا، بڑی بڑی دنیا موجود ہے. میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا، ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے. ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی، اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حصل ما فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں، تمہارا یہ کیمرہ، یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے، آپ آگے لگے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے. ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی، ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے، تو بات کرنا. اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ. ادھر جو بیٹھے ہیں نا، وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں. لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو. اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا. اس دن پھر کیا ہوگا؟
آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتا. ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا حجی یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے, کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا, کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا, کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا, اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. یہ تو لگنا ہے. میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تھا, ورنہ وہاں اس اونٹنی نے کیسے پھسلنا تھا. اونٹلی پھسلی, حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا, جعلن اللہ فداک یا رسول اللہ. حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی؟ میں جو قربان ہونے کے لیے صرف اونٹنی پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے, اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو, ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, حضور کی عزت پر پہرا دو. ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں. توجہ, آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا, شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا. کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. نہ اپنی نالائکیاں طریق لبیک کے اوپر ڈالتے ہو, اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے. کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا, جیسے بدر فتح ہوا. ہاں, آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے. آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے. باز آ جاؤ, تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ. پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال قلندر لاہوری, لیاقت علی خان, حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی, سید ابو الحسنات قادری, مولانا مصطفیٰ رضا خان, مولانا حامد رضا خان, اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے, آپ ہمیں لا کر دکھائیں. اس طرح نہ کریں. پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کرے. اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. جھوٹیاں خبراں تے کدی بھی تانوں حق نہیں بندا. پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تانوں. ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں دے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگاں دے. تو لبیک کیوں کہنا؟ بھائی یہ تو کمال ہے. یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ, ہرنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ, صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, اور تم منہ پر جوتے مارتے ہو. آپ کی کس نے تعلیم کی؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدارن. اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں. تسی ٹھیکیدار ہو جی؟ شاہ جی نہیں, تسی بس تسی شاہ جی ہاں چوکیدار ہیں. اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ شرم مارے میں اندر بڑی ہیں, تم سمجھا میں کو ڈری ہیں. یہ کیڑی بات, یہ کیا بات مال ہے؟ یہ کیا ٹھیکیداری؟ تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے. یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے؟ دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں. اور اگر یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ, اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو وہ میرے سامنے لاؤ.